بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرۂ ارض پر کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پہ ہر وقت آقا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک نہ پڑھا جا رہا ہو۔ ہمارا ایمان ہے زمین تو کیا، آسمان، پہاڑ، سمندر، اللہ کی بنائی ہوئی جتنی جگہیں ہیں وہاں پہ اللہ کے محبوب پر ہر وقت نہ صرف انسان بلکہ ملائکہ بھی درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آج میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ درود پاک پڑھنے کی محفل پورا سال بغیر کسی وقفے کے چلتی رہتی ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے، کون سے احباب ہیں، کہاں سے آتے ہیں، ان کی رجسٹریشن کیسی ہوتی ہے، یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا آپ کو جواب ابھی مل جائے گا۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ پوری دنیا سے الحمدللہ، پر اس طرح کا نظم آپ کو نہیں فرقہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کوئی قید و بند یہاں بھی ہے کہ فلاں صاحب وہ ہے وہ آ سکتا ہے؟ ہمارے ہاں دوسرے مسالک کے لوگ بھی آتے ہیں۔ ہمارے انتہائی قابل احترام دوست بھائی اس محفل کے روح رواں، بانی، انچارج، ڈائریکٹر، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ سر آپ نے ہمیں بتانا ہے یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا، طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو درود پاک یہاں پڑھا جاتا ہے، مہینے میں کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے، ہفتے میں، سال میں، یہ ساری تفصیل آپ نے ہمیں بتانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم آفتاب خان صاحب، آپ گوشہ درود میں حاضری کے لیے آئے بے شک، اور آپ نے گوشہ درود کے یہ سارے مناظر دیکھے الحمدللہ، اور گوشہ نشینان کو درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا۔ الحمدللہ الحمدللہ 1 دسمبر 2005 کو اس گوشہ درود کا آغاز ہوا۔ 2005 تقریباً 18 سال پہلے۔ الحمدللہ، اس کو منارۃ السلام بھی کہتے ہیں۔ اس کا آغاز اور اس گوشہ درود کے بانی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی ہیں۔ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، انہوں نے اس کا آغاز کیا اور انہوں نے ہی اس کا ویژن دیا۔ بالکل صحیح۔ اس کا ویژن انہوں نے یہ دیا کہ امت مسلمہ کا ٹوٹا ہوا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑ جائے اور کمزور تعلق مضبوط ہو جائے۔ بے شک۔ چلو ایسی جگہ ایک بناتے ہیں جس جگہ پر بیٹھ کر ہم وہ کام کریں جو اللہ رب العزت کرتے ہیں، یعنی درود و سلام۔ تو یہ لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ درود و سلام پڑھنے کے لیے دور و دراز سے آتے ہیں، ملک کے کونے کونے سے۔ حضور شیخ الاسلام نے ان کو شرائط کے ساتھ جہاں بٹھایا اور ہمیں بتایا کہ ان کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ نمبر 1، جب یہ گوشہ درود میں آتے ہیں تو یہ 10 دن کے لیے آتے ہیں، 10 عشرہ کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں احباب، اس وقت 650واں عشرہ ہے، چل رہا ہے، 650واں عشرہ چل رہا ہے جو درود و سلام کی شکل میں یہ گزاریں گے۔ یہ جب آتے ہیں تو 10 دن کے لیے آتے ہیں، 10 تاریخ کو، 20 تاریخ کو اور 30 تاریخ کو ہمارا عشرہ چینج ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ 10 دن کے لیے آتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، یعنی طہارت میں رہتے ہیں، پھر روزے میں رہتے ہیں، پھر الحمدللہ ان کے اگر 18 لوگ ہوں یا 21 افراد ہوں جو ہماری تعداد ہے مطلوبہ، اس کی ہم ڈویژن کر دیتے ہیں، 6 کی یا 7 کی، پھر ان کی نشستیں بناتے ہیں، 8 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باوضو روزے میں فرائض و واجبات ادا کرتے ہوئے اور 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی اتنی یکسوئی کے ساتھ ادا کرتے ہیں جیسے بندہ حضوری میں کرتا ہے، یعنی سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے یا گنبد خضرا ہوتا ہے اور یہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اس حضوری میں الحمدللہ بہت سے روحانی مشاہدات بھی ہوتے ہیں، وہ ان کے نصیب ہیں، جتنی یہ محنت کرتے ہیں اتنا یہ پا لیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان کا ہم ایک شیڈول میں یہ چیز رکھتے ہیں کہ بنیادی اسلامی تعلیمات بھی ان کو سکھائی جائے
تزکیہ نفس کی تعلیم دی جائے، تصوف کی تعلیم دی جائے، بنیادی اسلامی تعلیمات یعنی طہارت اور نماز کے حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا جائے اور مسائل کا حل بتایا جائے۔ حضور شیخ الاسلام نے جس طرح بہت سے تاریخی کام کیے ہیں، تصانیف کے حوالے سے، جی، امت کی فلاح کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو بنانے کے لیے یہ گوشہ درود بنا کے بھی انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جی قطع کلامی معاف، جی، ایک سوال کرنے کی جسارت کروں گا۔ جی کوئی اس میں قید و بند نہیں ہے، عام جگہ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے یا نسبت بنانے کے لیے کوئی بھی مسلک اور مذہب اور کوئی مکتبہ فکر انکار نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، جس نظم کے ساتھ، یہ ایک خصوصیت ہے، جس نظم کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ، جس شیڈول کے ساتھ اور اسلامی تعلیم و تربیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ جو احباب ہمارے دوست جی ہیں، جی خواتین بھی شرکت فرماتی ہیں عیدین کی نماز، جمعہ کی نماز، تو جی اس جی میں یہ اس محفل میں شرکت کے لیے انہیں یہاں آنے کی اجازت ہے؟ الحمدللہ ہمارا ایک تحریک منہاج کا ویژن ہے کہ جہاں مرد اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے اجتماعات میں آتے ہیں یا ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں تو ان کو بھی اجازت ہے۔ ہماری ایک چین ہے تحریک منہاج القرآن۔ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل سطح کی تنظیم ہے، تو انٹرنیشنل سطح پہ آل آف دی ورلڈ ہماری تنظیمات موجود ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں اور بھرپور طریقے سے ایکٹیویٹیز پرفارم کرتی ہیں، وہ درود و سلام بھی پڑھتی ہیں، وہاں سے بھی ہمیں درود و سلام آتا ہے، اس چین سے بھی آتا ہے۔ پھر خواتین نے اپنے گھروں کے اندر فیملی حلقہ درود بنائے ہیں، وہاں سے بھی درود و سلام آتا ہے۔ پھر پرسنل جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی درود و سلام، مرد اور خواتین پرسنل جو پڑھتے ہیں جہاں مرضی رہتے ہیں مگر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس آتا ہے۔ یہاں جو گوشہ درود میں ہے یہ پارٹیشن ہے، گوشہ درود کے اندر ہی پارٹیشن ہے، اس کے یہ جو پارٹیشن ہے اس کے پرلی طرف خواتین ڈے ٹائم آ کے درود و سلام پڑھ سکتی ہیں، گھر میں جتنا پڑھا ہے، یہاں جتنا پڑھا ہے وہ مینشن کر کے جا سکتی ہے کہ یہ درود و سلام ہے۔ پھر یہ سارا درود و سلام جو میں نے گنا ہے، ایک ہماری ایپ گوشہ درود کی ایپ بھی ہے، ویب سائٹ بھی ہے، اور ہمارے ذرائع بھی ہیں تنظیم کے علاوہ، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اتنا میں نے درود و سلام لکھا، وہ یہاں مینشن کر جاتے ہیں۔ یعنی اعداد و شمار کی اگر بات کی جائے تو کوئی فگر ایسا ہوگا کہ جب سے اس نیک کام کا آغاز ہوا اور آج تک کتنے لوگوں نے یہ سعادت انہیں نصیب ہوئی اور کتنی مرتبہ ہم نے آقا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں؟ آپ نے کہا کہ درود و سلام کے حوالے سے، تو وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ درود و سلام مختلف ذرائع سے ہمیں اکٹھا ہوتا ہے۔ اب تک 18 سالوں میں 6 کھرب سے زائد درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور شیخ الاسلام کے ذریعے سے ہم پیش کر چکے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم جو نومبر کا مہینہ گزرا ہے تو اس میں 1 ارب سے زیادہ درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ ہر ماہ پہلے سیچرڈے کو انگریزی تاریخ کے اعتبار سے پہلے سیچرڈے کو ہمارا ایک اجتماع ہوتا ہے، مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں جب دعا کا وقت ہوتا ہے، دعا سے پہلے پوری دنیا سے مختلف ذرائع سے جو درود و سلام ہمارے پاس آتا ہے اس کو ایڈ کر کے سامنے مینشن کر کے ہم رکھتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور سوال، کوئی صاحب جی جنہیں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے جن کے علم میں آئے گا کہ اور وہ اس محفل میں شرکت کرنا چاہیں، جی اس کا طریقہ کار بھی پلیز بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ہماری تنظیم کے ذریعے سے بھی لوگ آتے ہیں، لیکن جتنے بھی ہمارے ذرائع یا جو لوگ سنتے ہیں، عام اجازت ہے وہ تحریک منہاج القرآن کے کسی لنک پر آ کے، ویب سائٹ پہ آ کے یا ہماری ایپ پہ آ کے یا ہمیں میسج کریں، تو یا گوشہ درود میں خود فزیکلی آ کے اپنا نام لکھوائیں، تو جہاں جہاں ہمیں جگہ ہوتی ہے ہمارے پاس عشرہ میں، ہم کہہ دیتے ہیں یہاں جگہ، یا اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اویلیبل کب ہیں، تو ان سے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ 10 دن کے لیے انہوں نے ہمارے پاس رہنا ہے۔
کوئی کسی پر کوئی قید نہیں ہے اور کوئی کسی سفارش کی ضرورت نہیں، سفارش کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے 15 سال سے عمر زیادہ ہو، عمر اس 15 سال سے زیادہ ہو۔ یعنی سن بلوغت میں ہاں اس نے قدم جی ایڈریس بھی آپ نے ان دوستوں کے لیے جی جی جو آج پہلی دفعہ سنیں گے وہ بھی سمجھا دیجئے تاکہ یہاں آسانی میں جی، آنے میں میں انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں اس جگہ کی نشاندہی کرنے لگا ہوں، اس جگہ کا پتہ بتانے لگا ہوں کہ بہت سے ہمارے گوشہ نشینان جو اس کیفیت میں درود و سلام پڑھتے ہیں، حضوری میں پڑھتے ہیں، اور اس جگہ پر اس ماحول میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے، اور بہت سی ہستیوں کی زیارت کی کئی لوگوں نے، اور وٹنس کے طور پہ انہوں نے فارم فل کر کے ہمیں دیے ہیں کہ ہم نے اسی گوشہ درود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے، بہت سے اولیاء اللہ کو دیکھا ہے۔ تو پھر یہ آپ جس کو نہیں پتہ، یہ پاکستان میں جگہ ہے، جی یہ پنجاب میں جگہ ہے، لاہور میں، یہ لاہور میں جگہ ہے، اور یہ ماڈل ٹاؤن میں جگہ ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں 365 ایم بلاک ماڈل ٹاؤن، جو حضور شیخ الاسلام کا تحریک کا ہیڈ آفس ہے، مرکزی سیکریٹریٹ ہے۔ آپ اس میں انٹر ہوں، دائیں طرف آپ کو ایک مینارہ سبز نظر آئے گا، جو خوبصورت تصویر ہے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کی۔ میں اپنی فیلنگز، اپنی کیفیت کو یقیناً بیان کرنے سے بالکل اس وقت قاصر ہوں۔ کسی بھی وقت آپ کچھ وقت نکال کے یہ نظارہ ایک دفعہ آ کر اگر آپ دیکھ ہی لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مہربانی، شکریہ۔